بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلیفہ اول یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے، مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اطلاع دے دوں اور آپ سے فیض یاب ہونے کی دعوت دے دوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا، انہوں نے پھر اصرار کیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے دعوت اسلام دی تو مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو سخت پیٹا اور روندا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ قبیلہ بنو تمیم سے تھے، آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جانور نہ ہو سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے، جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہی کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی، ہوش میں آتے ہی تم پھر اس کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کی پور کی سیج اور بستر کم خواب پہ بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ بھی نہ دو۔ ماں کی مامتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو تو کچھ کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ماں اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئی اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل بھی نہیں تھے، اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گریہ طاری تھا۔ اللہ کی لاکھ رحمتیں ہوں اس عظیم و جلیل القدر صحابی پر، اللہ ہمیں ان کی صحیح اتباع نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔